ناظرین، جب پاکستان 1947 میں قائم ہوا تو پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان تھا۔ 1953 میں پاکستان کے مسلمانوں نے جو تحریک چلائی تھی اس میں دو مطالبے تھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان جو کہ قادیانی ہے اس کو اپنے منصب سے الگ کیا جائے۔ بہرحال اس وقت کی حکومت نے یہ دونوں مطالبے تسلیم نہیں کیے اور چودھری ظفر اللہ خان برقرار رہا اپنے عہدے پر۔ آپ جانتے ہیں کہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی ہے، اب تو مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ میرے پاس اس کا ایک انٹرویو موجود ہے۔ مکمل انٹرویو پر تو میں بحث نہیں کرتا، لیکن میں ایک لفظ پر جب میں نے اس کو پڑھا ہے تو اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ انٹرویو آتش فشاں نامی رسالہ جو لاہور سے چھپتا تھا، مئی 1981، جلد نمبر 9 اور شمارہ نمبر 9، اس میں اس کا انٹرویو چھپا ہے۔ پہلے آتش فشاں لاہور کا وہ ٹائٹل آپ دیکھ لیجئے، یہ پورا ٹائٹل ہے۔ اس میں چودھری ظفر اللہ خان سابق وزیر خارجہ پاکستان کا ایک مکمل انٹرویو چھپا ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اس کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، آپ کے علم میں ہوگا کہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے زمانے میں جب وہ وزیر اعظم تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پارلیمنٹ نے، اس زمانے کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ تو گویا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم قادیانی جماعت کے دشمن بن گئے تھے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھٹو صاحب کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا کورٹ کیس کے نتیجے میں۔ تو جب وہ پھانسی پہ چڑھائے گئے بھٹو مرحوم، تو اس پر چودھری ظفر اللہ خان نے جو اظہار خیال کیا، اور اس میں موجود ہے، آتش فشاں میں موجود ہے، اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے، ایک قادیانی نے ویڈیو بنایا ہے بھٹو صاحب کے بارے میں ذلت آمیز، تو وہ بھی موجود ہے۔ تو پہلے میں ذرا آپ کی خدمت میں چودھری ظفر اللہ خان نے جو اس بھٹو صاحب مرحوم کے بارے میں جو اظہار خیال کیا، وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں آپ کو۔ ذرا بات لمبی ہے، لیکن یہ جو ذکر کر رہا ہے چودھری ظفر اللہ خان، اس میں
افغانستان میں ان کے لوگوں کو بقول ان کے کہ مارا گیا صاحبزادہ عبداللطیف، اور اس کے علاوہ ایک اور تھا صاحبزادہ عبداللطیف کو امیر حبیب اللہ کے زمانے میں سنسار کیا گیا تھا، تو اس پر یہ ایک تھا مولوی عبدالرحمن کو ہلاک کیا گیا جو صاحبزادہ عبداللطیف کے شاگرد تھے، پھر صاحبزادہ عبداللطیف کو امیر حبیب اللہ کے زمانے میں سنسار کیا گیا۔ تو یہ دونوں جو ہے قادیانی تھے جن کو انہوں نے سنسار کیا گیا، تو اس حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ گفتگو کرتے کرتے یہ کہتا ہے کہ 1924 میں برسر عام سنسار کیا گیا، مختلف اوقات میں ہماری جماعت کے 20 افراد جو کہ افغان ہی تھے انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل اور حکمت تھی کہ ایک نے بھی انکار کر کے اپنی جان نہیں بچائی۔ کسی کے متعلق ہماری یہ خواہش ہرگز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ باوجود اس کے جو کچھ ہمارے ساتھ مسٹر بھٹو نے سلوک کیا، یعنی 1974 والا، ہمارے امام نے منع کیا ہوا تھا کہ کسی قسم کی بد دعا نہیں کرنی، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، بد دعا نہیں کرنی۔ لیکن آپ ان کے الفضل کو دیکھ لیجئے جو لندن سے چھپتا ہے، ہر ہفتے علماء کے خلاف بد دعا کی جاتی ہے، اور یہاں کہتا ہے بد دعا نہیں کرنی۔ خیر، اب یہاں لکھتا ہے کہ جس دن ہماری جماعت کے 90 سال پورے ہوئے، اس سے عین اگلے دن اس وقت ان کی ریویو پٹیشن نظر ثانی کی درخواست خارج ہو گئی، یعنی بھٹو کی جو معافی نامہ ہوگا یا پٹیشن ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں پٹیشن خارج ہو گئی۔ جب پٹیشن خارج ہو گئی، 90 سال پورے ہو گئے یعنی قادیانی جماعت کو۔ لندن میں ہماری جماعت کا ایک جلسہ تھا۔ اب یہ چودھری کہتا ہے، چودھری ظفر اللہ خان، کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ 90 سال کل پورے ہو گئے ہیں، خدا تعالیٰ کا فیصلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گیا، مگر ایک مرحلہ بھی باقی ہے رحم کا، یعنی رحم کی درخواست ابھی جانی ہے ضیاء الحق کی میز پر، مرحوم ضیاء الحق، اس کے ٹیبل پر ابھی رحم کی اپیل ان کی جانی ہے، یہ باقی ابھی۔ جہاں تک میرے ذاتی تاثر یا رائے کا تعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کی جان بخشی ہو جائے تو ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ سے صلح کر لے، یعنی بھٹو صاحب صلح کر لے۔ میں نے انہیں بتایا، دیکھو ہمارا اس میں کسی طرح بھی دخل نہیں، نہ ہم چاہتے تھے، نہ ہم ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں۔ حالانکہ مرزا طاہر کے خطبات آپ پڑھ لیجئے، یہ موقع نہیں آپ کو پیش کرنے کا اس وقت۔ اس نے کیا کیا الفاظ کہے تھے بھٹو صاحب کے خلاف، شاہ فیصل کے خلاف، ضیاء الحق مرحوم کے خلاف، جو الفاظ استعمال کیے وہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ نہ ہمارا کسی سے گلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس لیے تم کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جس سے سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارا معاملہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ خیر، یہ بات اس نے اس حوالے سے کہی، بھٹو صاحب کے حوالے سے۔ اب آگے سوال کرتا ہے یہ رسالے والا چودھری ظفر اللہ خان سے۔ کیا سوال ہے؟ آپ کے ہم عقیدہ اس بات کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے بانی سلسلہ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی اس سلسلے میں، یعنی بھٹو صاحب کے سلسلے میں کوئی پیش گوئی ہے کہ ایک شخص آئے گا، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا اور اس کا یہ حال ہوگا۔